ڈیفینیٹلی آپ نے ٹویٹ کیا ہے, وہ ٹویٹ احسن اقبال صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے آپ نے احسن اقبال صاحب کو جواب دیا اس ٹویٹ میں, اور اس میں بھی آپ نے یہی بات کی کہ وزیر اعظم صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا. لیکن سر اینکر کے علاوہ, میں اینکر کی بات نہیں کر رہا, ٹی وی شو کی بھی بات نہیں کر رہا جہاں پر عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا, اس کے علاوہ باضابطہ طور پہ کوئی درخواست امریکہ کی طرف سے کی گئی تھی, اڈے مانگے گئے تھے, کس وقت مانگے گئے تھے, اور کیا اس کی مطلب ڈیٹیل اس کی کیا تھی سر؟ علی, یہ باتیں اسٹیٹ ریلیشن شپس میں آتی ہیں, اور بینگ اے رسپانسبل اسپوکس پرسن یہ ٹاک شو پہ کرنے والی بات نہیں ہے کہ آپ مجھ سے اسپیسیفک سوال کریں اور میں ڈیٹس اور ایونٹس اور پرسنالٹیز کے ساتھ اس کا جواب دوں. جو اس کے اوپر پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے وہ انٹرویو کے اندر بڑا کلیئرلی پوچھا گیا اور بڑا کلیئرلی اس کا جواب پرائم منسٹر نے دے دیا. اب آگے اگر پاکستان کو لگے گا کہ پاکستان نے اس کے اوپر مزید بولنا ہے تو پاکستان کے اندر ایک فارن آفس ہے, اس کا ایک اسپوکس پرسن ہے, وہ اس کے اوپر جواب دے گا. شہباز گل سامنے بیٹھے ہیں جو ترجمان ہے وزیر اعظم کے, اور وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نے اس چیز کے بارے میں کیا کہا. لیکن پاکستان کی جو اسٹیٹ کے ریلیشن شپ ہے اور اسٹیٹ کا انٹریکشن ہے وہ یہاں انٹیگریٹیز. آپ نے ٹویٹ کیا نا سر, آپ نے ٹویٹ کیا, یو میڈ اٹ پبلک, پہلی بات اسی حوالے سے کیا. دوسری بات یہ کہ میں انٹیگریٹیز میں نہیں جاتے ہیں, کیا ایسی کوئی آفیشیل ڈیمانڈ کی گئی ہے؟ میں پہلے اس کا جواب دے چکا بڑے کلیئر لفظوں میں, ابھی آپ کو بولا, آپ گھما کے دوبارہ پھر وہی سوال کر رہے ہیں. بڑے کلیئر لفظوں میں نے آپ کو اس کا جواب دیا کہ جو اس پہ اوپر پالیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر سے کیٹیگوریکل سوال پوچھا گیا, اس کا کیٹیگوریکل جواب دیا گیا. یہ اسٹیٹ کرافٹ سوال جو ہے یہ پاکستان کے اندر کی بات نہیں ہو رہی, یہ اسٹیٹ کرافٹ ہے. آپ دوبارہ غلط بات پوچھ رہے, غلط گیس بلا لیا. آپ کو آج فورن آفس کو بلانا چاہیے, یہ آپ کو فورن آفس کو بلانا چاہیے. غلط سوال پوچھ رہے ہیں غلط بندے سے. میرے پاس جواب ہوں گے لیکن میں اتھورائز نہیں ہوں اس پہ بات. وزیر اعظم صاحب نے جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی وہ میں وزیر اعظم صاحب کا ترجمان ہوں, وہ جواب آپ کے سامنے تھا. جو سوال پوچھا گیا وہ جواب وہاں پہ کیٹیگوریکلی دیا گیا. آپ فورن آفس کا ایک سوال پوچھ رہے ہیں جو دو ملکوں کے درمیان ریلیشن شپ اور اس کے اوپر ہے. آپ ماشاءاللہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, نئے نہیں ہیں اس فیلڈ میں, آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کا جواب نہ مجھے دینا چاہیے نہ میں دوں گا, بیکاز یہ دو ملکوں کے اندر ریلیشن شپ ہوتے ہیں جن کو دونوں ملکوں کے فورن آفس کوئی بالکل الرڈ اور ینگ جرنلسٹ یہ بات کہے نا جو ان ایکسپیرینس ہو تو مجھے سمجھ آتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ ایکسپیرینس اور سیزنڈ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ کرافٹ میں بڑی ڈیلیکیسیز ہوتی ہیں, اور آپ نے ویری کنسرننگ ریگارڈنگ یو سر, بیکاز دا پرابلم از کہ آپ بات پہ نہیں رہتے. آپ جرنلسٹ ہیں, آپ سینئر ہیں, آپ نہیں ہیں. اللہ میں نے تو آپ کی تعریف کی ہے ابھی. صاحب آپ پلیز ذاتیات میں مت آیا کریں. میرا کام جانتا ہوں. حیدر جی, میں نے تو آپ کو ابھی ایک سیزنڈ حیدر جی میں نے آپ کو ابھی سیزنڈ اور سینئر جرنلسٹ کہا ہے. اگر آپ کو یہ برا لگا میں واپس وہ بھی نہیں ہوں سر الفاظ, میں نے آپ کو سیزنڈ اور ایکسپیرینس جرنلسٹ کہا ہے. ہاں میں وہ بھی نہیں ہوں سر, میں آپ کو جناب الرٹ بھی نکال دیتا ہوں, سیزنڈ بھی نکال لیتا ہوں, تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کی. میں آپ کو آپ کی سر, آپ میری سی وی پڑھ کے نہ سنائیں سر. میں جو بھی ہوں وہ میرا مسئلہ ہے سر. میں صرف آپ سے سمپل سا سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایسی کوئی ڈیمانڈ کی گئی یا نہیں کی گئی. آپ نے کہہ دیا میرا کام نہیں ہے, بات ختم ہو گئی سر. ہاں, کیونکہ آپ نے 3 دفعہ سوال کیا نا, تو پہلی دفعہ میں اگر ہو جاتے تو نہ جناب کو میں نے پہلی دفعہ کوئی مثال دی تھی نہ کوئی بات. بہت ہی ادب سے ہاتھ باندھ کے بتایا تھا کہ یہ فورن آفس کا کام ہے. وہ آپ نے مڑ کے پھر سوال کیا, میں نے پھر دوبارہ ہاتھ باندھ کے آپ کو جواب دیا. آپ نے تیسری دفعہ سوال کیا تو پھر میں نے کہا کہ آپ تو ایک ایکسپیرینس جرنلسٹ ہے, آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو کیونکہ آپ نے 3 دفعہ ایک ہی سوال کیا تھا اس لیے میں نے یہ گزارش کی تھی. چلیں سر, میں اس بحث میں پڑھتا نہیں ہوں, میرا تینوں دفعہ سوال ہی مختلف تھا سر. بائی دا وے ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, نہیں آپ کا ایک ہی سوال تھا کہ کیا آپ کا ایک ہی سوال تھا کہ کس نے, آپ کا ایک ہی سوال تھا, معاف کیجئے گا مجھے کریکشن کرنے دیجئے گا, الفاظ ڈیفرنٹ تھے. سوال ایک تھا کہ کیا پاکستان سے اس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی, اور الفاظ اس میں ڈیفرنٹ تھے. سوال ایک تھا. اب آپ مجھے بھی تو الرٹ نہ سمجھے نا, ایسے نہ. میں نے تو کہا بھی نہیں سر, آپ تو بلکہ ہم سے زیادہ سیزنڈ ہیں, آپ تو سیاست میں کافی پرانے, ہم نے تو آپ کو الرٹ سمجھا بھی کبھی نہیں. بیسیکلی آپ کا ٹویٹ ہے, میں سیاست میں نہیں لیکن استاد رہا ہوں نا, میں استاد رہا ہوں نا, پڑھاتا رہا ہوں, تو وہ ایکسپیرینس ذرا کاؤنٹ ہو جاتا ہے. تو عمر میں بھی آپ سے بڑا ہوں تو یہ تھوڑا ایڈوانٹیج لے لیتا ہوں اکثر.
وہ تو آپ ہیں سر, اس میں کوئی شک نہیں, وہ تو آپ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. گل صاحب آپ کا جو تو کیونکہ استاد ہوں تو کئی دفعہ سکھانا, استاد ہوں تو کئی دفعہ سکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں, وہ آپ برا مان لیتے تو میں پھر رک جاتا ہوں. نہیں سر, نہیں سر, وہ آپ کالج میں سکھائیں سر, اللہ وہ دن نہ لے کے آئے کہ ہمیں پی ٹی آئی سے سیکھنا پڑے, لیکن اگین جرنلزم سیکھنی پڑے وہ بھی. اچھا سر, یہ آپ کا جو ٹویٹ تھا وہ زیر بحث بنا, جو آپ نے احسن اقبال صاحب کو ایک مخاطب بھی کیا ہے خاص لفظ سے, وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کیا آپ میرا وہ ٹویٹ پڑھیں گے؟ وہاں سے بات جو ہے وہ شروع ہوئی. جی کیا وہ میرا ٹویٹ پڑھیں گے آپ دو ٹویٹس ہیں سر, میں چاہوں گا کہ آپ وہ ٹویٹ بالکل بالکل سر, دو ٹویٹس ہیں. جی پہلا ٹویٹ تھا, کیا پہلے احسن اقبال صاحب کا پڑھ دیجئے اور پھر میرا پڑھ دیجئے. یہ احسن اقبال صاحب نے کہا, آپ نے اس کا جواب دیا کہ کیا آپ امریکہ کو پاکستان کی سرزمین سے کراس بارڈر کارروائیوں کی اجازت دیں گے, یہ تھا اینکر کا سوال, جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کامن سینس ہی استعمال کر لیتا ہے انسان, ورنہ ایک وزیر اعظم تھا جس کا گلا خشک اور پرچیاں مکس ہو جایا کرتی تھی. اچھا, میں اس کے پہلے حصے پہ چونکہ زیادہ وہ ریلیٹیو ہے, جو دوسرا حصہ ہے وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے, تو سر یہ جو احسن اقبال صاحب پوچھ رہے ہیں وہ بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ جواب یہ باقاعدہ کوئی امریکہ کی طرف سے درخواست تھی, اس میں آپ نے بھی یہ جواب دیا, ٹویٹر میں بھی یہ جواب دیا کہ عمران خان سے اینکر نے سوال پوچھا. سر اینکر کا سوال پوچھنا اور یہ بات تو ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے نا, سوال اس وقت یہ گردش کر رہا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی ایسی بات کی تھی ہم سے یا نہیں کی تھی, اور اگر فرض کریں نہیں بھی کی تھی اور ہم نے پہلے جواب دے دیا, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, صرف جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ایسی ڈیمانڈ تھی یا نہیں تھی آفیشیلی. میں آپ کی معصوم خواہش پہ قربان جاؤں, لیکن یہاں تو لوگ اپنی تنخواہ پہ لگا انکریمنٹ نہیں دوسرے کو بتاتے, اور آپ چاہتے ہیں کہ دو سٹیٹس کی آپس میں جو بات ہو رہی ہے وہ میں بیچ بازار آپ کو میڈیا پہ بتاؤں, جس کا نہ میں اتھورائز ہوں, نہ میرا ایریا ہے, اور نہ مجھے بات کرنی چاہیے, اور نہ آپ ہی کو میرے سے یہ بات کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ فارن آفس. آپ کو فارن آفس, فارن منسٹر کا انٹرویو کرنا چاہیے, آپ کو ہماری ایک ایم این اے ہے جو دیکھتی ہیں فارن, اندلیب عباس صاحبہ پارلیمانی سیکٹری, آپ کو ان کا انٹرویو کرنا چاہیے, فارن آفس کا ایک اپنا سپوکس پرسن ہے, آپ کو ان کا کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے آج آپ کے پروڈیوسر نے جان بوجھ کے غلط گیسٹ سامنے بٹھا دیا ہے. آپ شہباز گل ہوں حضور, میں وزیر اعظم کا ترجمان ہوں, وزیر اعظم نے کیا کہا ہے میں نے وہ بتانا ہے, وزیر اعظم نے جو کہا وہ میں نے جناب کی خدمت میں عرض کر دیا. اب جناب اس کے اندر سے انفارمیشن نکال رہے ہیں, وہ میں نہیں دوں گا, میرے علم میں تو ہوگی لیکن دوں گا نہیں. ڈومین میں فال نہیں کرتا سر, جو وزیر اعظم صاحب نے کہا وہ بھی تو فارن پالیسی اور فارن آفس کی ڈومین میں فال کرتا ہے, پھر اس پہ آپ نے آپ اس کی ترجمانی آپ نے کیوں کی, وہ بھی تو فارن آفس کا کام تھا, کیونکہ وہ بھی دو میں نے ابھی آپ کو یہ کہا کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں استاد ہوں اور آپ سے بڑا ہوں تو آپ کو سیکھنا پڑنا ہے, تو آپ غصہ کر جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں خدا دن نہ لائے. لیکن آپ کے اس سوال سے لگتا ہے کہ میرے بھائی کو اسٹیٹ کرافٹ اور وزیر اعظم کا رول کیا ہوتا ہے, فارن آفس کا کیا ہوتا ہے, فارن ریلیشن شپس کے اندر فارن آفس کیسے کمیونیکیٹ کرتا ہے. یہ غصہ نہ کریں, مجھے بھی نہیں آتا تھا جب میں اسٹیٹ کرافٹ میں تھا. دونوں بھائی کسی ٹائم بیٹھیں گے, ایکسچینج آف آئیڈیاز کریں گے آف کیمرہ, تو آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں تک میری وزیر اعظم آفس کی چیزیں ہیں جو میں آپ سے بات کر سکتا ہوں, اور جہاں سے اسٹیٹ کرافٹ شروع ہو گیا دوسرے اسٹیٹس کے ساتھ ریلیشن شپ, وہاں وہ فارن آفس کا کام شروع ہو جاتا ہے. ذرا تھوڑا ڈیلیکیٹ معاملہ ہے. ویسے گل صاحب ٹھیک ہے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ. آلویز پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو.